ان کا خدا کبھی نہیں آتا ہے، وہ 7ویں آسمان سے نیچے نہیں آ سکتا، اس کی اپنی مہما ہے کہ اس سے نیچے آئے گا تو چھوٹا ہو جائے، جو بھی ان کی بات ہے۔ اس کا دودت آتا ہے، تو دودت تھے محمد پیغمبر، اب تو کوئی دودت بھی نہیں آئے گا، اور وہ بھی آ کر کے سندیش دے کر کے چلے گئے۔ اب آتا ہے ایک جبرائیل نام کا ایسا دودت ہے جو آتا ہے مسجد میں، اور اگر وہاں پہ گھنٹی ونٹی نہیں بج رہی ہے، وہاں پہ انہی کے جیسا واتاورن ہے، تب وہ ٹھہرتا ہے۔ اگر وہاں گھنٹی، اگر جو ہندوؤں کی چیزیں ہیں یہ سب بج گئیں تو وہ آتا ہی نہیں ہے ایک بار، اور وہ آئے گا، آ کر کے کھڑا ہو کے دیکھے گا اب یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں، بھاونا ہے کہ نہیں، تو درج کرتا ہے، اور وہ خدا کو جا کے بتاتا ہے کہ ایک بندہ ہے دھرتی پر جو تمہارے لیے یہ عبادت اتنی عبادت کر رہا ہے، وہی درج کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے چند سالوں سے ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، بھارت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بڑی آپتی جنک باتیں، بڑی غلط باتیں سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں، اور بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ، یعنی مذہبی رہنما، دھارمک جو ویکتتو ہے جن کا، ریلیجیس جو پرسنالٹیز ہیں، ان کی طرف سے بھی کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں آتی ہیں کہ اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ جو لوگ ریلیجیس ہیں، جو دھرم سے جڑے ہیں، مذہب سے جڑے ہیں، ان کو تو لوگوں کو جوڑنے کی اور آپس میں پریم کی بات کرنا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے اس میں کیا پالیٹکس ہے، کیا راجنیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا کیس جو ہے ہمارے دیش میں دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا جو ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک بڑا نام ہے اور ایک اہم پد پر وہ ہیں، مہنت ہیں، وہ شری اوی مکتیشورانند جی جو ہیں، شنکراچاریہ ہیں، ہمارے وارانسی ضلع کے رہنے والے ہیں۔ ان کا ایک میں نے بیان دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا ان کا خدا تو جو ہے وہ 7واں آسمان کے اوپر رہتا ہے، وہ تو کبھی نیچے نہیں آتا ہے، اور وہ اپنے دودت کو بھیجتا ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، سب سے پہلی بات اپنے شنکراچاریہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ان کا خدا، آپ اسلام کا کانسیپٹ پہلے سمجھیے کہ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے برہمانڈ کا، ساری کائنات کا، سارے یونیورس کا رب ہے۔ ہمارے قرآن میں جو پہلا چیپٹر ہے، جو پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ، آپ دیکھیے اس میں ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، سمست پرشنسائیں، تمام طریقے کی وندنائیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو سارے برہمانڈ کا رب ہے۔ تو پہلے تو یہ وچار دھارا آپ اپنے من سے نکالیے کہ یہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے۔ یہ خود اسلام کہتا ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ 7واں آسمان کے اوپر رہتا ہے، نیچے نہیں اترتا ہے، یہ بڑی اپمان جنک طریقے سے آپ نے یہ بات رکھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7واں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عرش پر ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں اس کا ورنن ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان وہ دیالو اور وہ کرپالو، وہ سب سے زیادہ دیا کرنے والا، دیاوان، وہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ عرش جو ہے یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آسن کرنے کا، اور اس کے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وراجمان ہے، وہ اس جگہ کا نام عرش ہے۔ اور وہ عرش کیسا ہے؟ وہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اس کی صحیح کیفیت اور اس کی صحیح پرستھتی کو جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے امیجنیشن کے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، لیکن دنیا کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے اور جانتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ لقمان میں، حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، وہ اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں پر کہیں ہوگی، زمین پر کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔
تو کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی کو نالج ہے، اللہ کو گیان ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ وہیں رہتا ہے، نیچے نہیں آتا، یہ ایک اپمان جنک بات ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے بھی ساری کائنات اپنے سارے بندوں کے سکھ دکھ سے واقف ہے وہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہمارے اسلام میں بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. اللہ تعالیٰ کو نگاہیں جو ہیں، لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکڑ سکتی ہیں. دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکڑ سکتی ہیں، اور وہو یدرک الابصار، اور وہ سب کی آنکھوں کو پکڑتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیاوی اسٹینڈرڈ پر اللہ تعالیٰ کو نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دنیاوی اگزامپل نہ دیں، دنیا کے اداہرن نہ دیں. اسی لیے اللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری مثالوں سے اوپر ہے، وہ سروپری ہے. تو میں شنکراچاریہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندو دھرم کے ایک بڑے مہان پد پر ہیں، اور آپ کا اپنا ایک ویکتتو ہے. آپ اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ بولیں. آپ ہمارے دھرم میں، ہمارے دیش میں جو ہے وہ ایک سنویدھان ہے، ہمارا دیش سنویدھان سے چلتا ہے، ہمارا دیش ایک سیکولر دیش ہے، سرو دھرم سمبھاؤ کی وچار دھارا سے ہمارا دیش چلتا ہے. ہم آپ کے دھرم کی عزت کریں، آپ اسلام کی عزت کریں، اور اسلام کے بارے میں اس طریقے کی باتیں، اپمان جنک باتیں آپ نہ کریں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے دودت آتا ہے دنیا میں، اور دودت کا نام جبرائیل انہوں نے بتایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کو ہمارے یہاں فرشتہ کہا گیا، عربی میں اس کو ملائکہ کہا جاتا ہے. تو ملائکہ یا فرشتے، یا ہندی میں آپ اسے دودت کہہ لیں، انگلش میں اینجلس بول لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن ہے، اس کی مخلوق ہے. اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے، لائٹ سے، روشنی سے پیدا کیے گئے. جیسے انسانوں کے ساتھ جن بھی ایک کریشن ہے دنیا میں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. تو فرشتوں کے جو ہیڈ ہیں ان کا نام جبریل ہے. تو جبریل ہی وہ فرشتے ہیں، وہ دودت ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتوں کو لے کے آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ خود نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے میں اسمرتھ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا ایک حصہ ہے، اس کے نظام کا ایک حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں کاموں کو کرنے کے لیے فرشتوں کو بنایا ہے. فرشتوں کے ذریعے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں، اپنے سندیشتاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دینا تھا، جو سندیش دینا تھا، ان کے ذریعے دیا. اور آپ نے ایک بات یہ کی کہ ہمارے مندروں میں جو گھنٹہ بجتا ہے تو وہ دودت تو بھاگ جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے. ایسی بات نہیں ہے. کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو. جو نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جن کو قرآن میں کرامن کاتبین کہا گیا، وہ سب کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ فرشتوں کو ہمارے یہاں رحمت کے فرشتے کہا گیا، تو وہ اس جگہ نہیں جاتے جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو گھنٹیوں کی آواز سن کر کے، یعنی یہ شنکراچاریہ جی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں ہوتی ہے جو مناسب نہ ہو، جو صحیح نہ ہو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، تو فرشتے اس کو لائک نہیں کرتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دیا ہے. وہ جیسے مثال کے طور پہ گندی جگہوں پہ نہیں جاتے، شراب کی جگہوں پہ نہیں جاتے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں فرشتے پہنچتے ہیں. اور آپ نے ایک بات یہ کہی کہ شیطان وہاں پہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بھٹکاتا ہے. جی یہ بات آپ نے صحیح کی کہ نماز میں ایک شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اور ہمارے پیغمبر صاحب نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے. اور صرف نماز نہیں، ہر نیکی کو لکھتا ہے فرشتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ تمام باتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. تو یہ کلپ دیکھ کر کے ہمیں ایک تکلیف ہوئی اور یہ محسوس ہوا کہ اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں اس ویڈیو کے مادھیم سے شنکراچاریہ جی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے مہنت ہیں، ودوان ہیں. آپ ہندو دھرم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور اگر آپ اسلام کے اوپر کوئی سوال ہے تو اس کو آپ جو ہے اچھے ڈھنگ سے آپ تارکک روپ سے سوال کریں، اور انشاءاللہ جو ہمارے علماء ہیں، جو اسلامی ودوان ہیں، وہ جواب دیں گے آپ کو. لیکن آپ اس طریقے سے عوام کو اور جنتا کو آپ اس طریقے کی باتیں پیش کریں جس میں اپمان پرتیت ہو رہا ہو، تو یہ بالکل بھی جو ہے یہ اچت نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے.
اور آپ کے پد کے جو ہے یہ انوروپ نہیں ہیں. تو میں بڑے ادب کے ساتھ اور پریم کے ساتھ اور نمرتا کے ساتھ کہنا چاہوں گا شنکراچاریہ جی سے بھی اور بھی جو ہمارے ہندو دھرم کے ودوان ہیں کہ آپ اسلام کو صحیح سے اسٹڈی کیجئے. آپ سنی سنائی باتوں پر اسلام کے بارے میں فیصلہ مت کیجئے. آپ یا تو ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کیجئے یا جو اسلام کے جاننے والے ودوان ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اسلام کے بارے میں سمجھیے، تاکہ اس طریقے کی پھر جو ہے کوئی غلط وچار دھارا آپ کے سامنے نہ آئے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کا ماحول امن چین اور شانتی والا بنا کے رکھے اور سارے دیش کے ناگرکوں کو مل جل کر کے دیش کے لیے مانوتا کے کلیان کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ پریرنا دے، توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.